بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ویڈیو نصیحت کے عنوان پر۔ معزز سامعین و ناظرین، نصیحت اس حکمت بھری بات کو کہتے ہیں، اس مفید بات کو کہتے ہیں جو سننے والے یا پڑھنے والے کے لیے بہت ہی فائدہ بخش اور فیض بخش ہوتی ہے۔ نصیحت کی جمع نصائح آتی ہے، اور دراصل یہ وہ نکتے ہوتے ہیں جن کے پیچھے قرآن و سنت کی روشنی تو ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن نصیحت کرنے والوں کے تجربات ہوتے ہیں۔ یہ عنوان بہت وسیع ہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں نصیحتیں صفحہ کرتاس پر موجود ہیں۔ ہم ان لاکھوں نصیحتوں میں سے چند نصیحتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، کمینوں اور رذیلوں کو علم سکھانا جواہر اور موتیوں کو کوڑے پر ڈالنا ہے، لہذا کبھی کسی کمینے اور رذیل شخص کو کچھ مت سکھائیے۔ دولت جتنی صرف کی جائے گھٹے گی، اور علم جتنا صرف کیا جائے بڑھے گا۔ ایک بہت ہی خوبصورت نصیحت یوں ہے کہ تین چیزوں کے بغیر نہیں بڑھتی: علم بحث مباحثہ کے بغیر نہیں بڑھتا، مال تجارت کے بغیر نہیں بڑھتا، اور ملک سیاست کے بغیر آگے نہیں بڑھتا۔ تعلیم کے حوالے سے بزرگ فرماتے ہیں کہ تعلیم کا زمانہ لڑکپن ہے۔ اس عرصے میں جو تعلیم حاصل کر لی جائے گی وہ پوری زندگی کام آئے گی۔ ایک اور نصیحت بہت ہی خوبصورت ہے: کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ یہ دل میں نور حکمت پیدا کرتا ہے۔ کم کھانے سے بھی نور حکمت پیدا ہوتا ہے، کم سونے سے بھی نور حکمت پیدا ہوتا ہے، اور کم بولنے سے بھی نور حکمت پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور نصیحت جس کا ہر لفظ اپنے پوشیدہ معنی کھول رہا ہے کہ برا انسان نیک لوگوں کی تعریف سے اچھا نہیں ہوتا، اور نیک انسان برے لوگوں کی مذمت سے برا نہیں ہوتا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ دل خدا کا گھر ہے، کسی کا دل دکھانا بڑا گناہ ہے۔ ایک اور نصیحت ہے کہ دانا کو چاہیے، دانا یعنی دانشور، دانا کو چاہیے کہ خود کو نادان سمجھے۔ اب اس میں تفصیل تو بہت ہے، لیکن مختصر اتنا سمجھ لیں کہ جیسے ہی جتنا وہ خود کو نادان سمجھے گا اتنا ہی دانا ہوتا چلا جائے گا، دانا ہوتا چلا جائے گا، اور ایک روز بہت بڑا دانشور بن جائے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ تو مہربانی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تو مہربانی کرنی چاہیے ہی، دشمنوں کے ساتھ بھی رعایت اور مدارات یعنی آؤ بھگت سے پیش آنا چاہیے۔ ایک اور نصیحت جس کو ہم شاید اتنی جلدی نہیں سمجھ پاتے، ہے تو وہ بہت آسان، کہ کسی کے واسطے برائی چاہنا گویا اپنے لیے برائی چاہنا ہے۔ I repeat it، کسی کے واسطے برائی چاہنا گویا
اپنے لیے برائی چاہنا ہے۔ فرماتے ہیں بزرگ کہ درویشی یہ ہے، یعنی فقیری، صوفیانہ پن، صوفی پن، تصوف کا ما حصل خلاصہ، جسے درویشی بھی کہا جاتا ہے، فقیری بھی کہا جاتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے بزرگ فرماتے ہیں درویشی یہ ہے کہ کسی سے طمع نہ کرے، کوئی دے تو انکار نہ کرے اور لے تو جمع نہ کرے۔ ایک اور نصیحت کہ رنج و غم جتنا بھی ہو، رنج و غم کو ہیچ سمجھو۔ ہیچ کا معنی کچھ نہیں، نتھنگ۔ رنج و غم کو ہیچ سمجھو کہ ان کو ثبات نہیں، اس لیے کہ رنج کو بھی ثبات نہیں۔ 1 گھنٹہ رنج ہوگا، پھر اس کے بعد خوشی آ جائے گی، 2 گھنٹے ہوگا، 1 دن ہوگا، 2 دن ہوگا، 3 دن ہوگا، 5 دن ہوگا، 20 دن ہوگا، 40 دن ہوگا، لیکن آخر اس نے ختم ہونا ہے، اس کو ثبات نہیں ہے، یعنی وہ ثابت نہیں رہ سکتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ مرد وہ ہے جو بدی کرنے والے کے ساتھ نیکی کرے۔ کام تو یہ بہت مشکل ہے، لیکن مردانگی تبھی ظاہر ہوگی۔ آئی ریپیٹ اٹ، مرد وہ ہے جو بدی کرنے والے کے ساتھ نیکی کرے، اور جو علیحدہ ہو، الگ ہو، اس سے ملے، اور جو نا امید ہو اس پر احسان کرے۔ سامعین و ناظرین، چند چھوٹی چھوٹی نصیحتیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ کسی کی محبت و عداوت دیکھنی ہو تو اپنے قلب کو دیکھو، اپنے دل کو دیکھو۔ جو دوست کے دشمن سے مل جائے اس پر راز ظاہر نہ کرو، دشمن سے بظاہر اچھی طرح ملو، دشمن سے ایسا معاملہ نہ کرو کہ اگر وہ دوست ہو جائے تو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ غرض مند دوست سے بچتے رہو۔ دوست جفا یعنی ظلم سے دشمن ہو جاتا ہے، اور دشمن احسان سے دوست۔ پس اگر دشمن کے ساتھ احسان نہ کر سکو تو دوست کے ساتھ تو جفا نہ کرو۔ دوست کو دوستی سے پہلے آزما لو۔ وہ شخص برا ہے جس کو لوگ دشمن رکھیں، اور وہ شخص بڑا بے وقوف ہے جو لائق دوست کو کھو دے۔ سچا دوست وہ ہے جو دوسروں پر تمہارا عیب ظاہر نہ کرے بلکہ ہنر ظاہر کرے، اپنا احسان یاد نہ رکھے اور تمہارا احسان ہرگز نہ بھولے، تمہاری خطا اور غلطی نہ پکڑے بلکہ تمہارا عذر اور تمہاری معذرت قبول کرے۔ نادان کی 4 علامتیں ہیں۔ جو نادان اور بے وقوف ہوتا ہے اس کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، اپنے سے زیادہ عقل مند سے لڑنا۔ نمبر 2، بغیر آزمائے ہوئے کسی پر اعتبار کرنا۔ نمبر 3، عورتوں کے مکر سے بے خوف ہونا۔ نمبر 4، لڑکوں یعنی چھوٹی عمر کے لڑکوں کی صحبت میں رہنا۔ سامعین و ناظرین، 4 باتیں اگر بہت زیادہ کی جائیں، بہت کثرت سے کی جائیں، 4 کام اگر بہت کثرت سے کیے جائیں تو وہ ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک جماع اور مباشرت ہے اپنی بیوی کے ساتھ، ان میں شراب خوری ہے، شراب تو ویسے بھی حرام ہے، ان میں جوا ہے، جوا ویسے بھی حرام ہے، اور چوتھی چیز ان میں شکار ہے، شکار بھی بہت زیادہ کرنے سے ہلاکت ہوتی ہے۔ عیب ڈھونڈنا عیب داروں کا شیوا ہے۔ جو کسی کا عیب تلاش کرتے ہیں دراصل وہ خود عیب دار ہوتے ہیں، وہ خود عیب والے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں
3 چھوٹی چھوٹی نصیحتیں. نمبر 1 دشمن کو دوست بنانا، نمبر 2 نادان کو دانا بنانا، اور نمبر 3 بدوں کو نصیحت سے نیک بنانا. یہ تینوں باتیں بہت ہی عمدہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.